بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ وائس میسیج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ بھی اگر اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہوں تو اس نمبر کو براہ کرم نوٹ فرما لیجیے، واٹس ایپ کے ذریعے اپنا شارٹ وائس نوٹ ہمیں بھیج دیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ بیل آئیکن دبانے کے بعد آل نوٹیفیکیشن ضرور الاؤ کیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہوں تو جوائن ممبرشپ بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ آج کا سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک بات پوچھنا تھی کہ جب ہم نماز کے بعد 12 مرتبہ یا 10 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھتے ہیں نا فرض نماز کے بعد، تو کیا ہر مرتبہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، یا ایک دفعہ بسم اللہ پڑھ کے پھر باقی ہم اسی طرح پڑھتے رہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ ہم بچپن سے ہم دیکھتے یہی آ رہے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا جائے نماز پہ، اور اگر ہم بیچ میں سے اٹھ گئے ہیں تو ہماری بڑے کہتے تھے کہ جائے نماز کا کونا جو ہے وہ موڑ دو، تو اس کی کیا صداقت ہے یا اہمیت ہے؟ مطلب یہ کہتے ہیں جی شیطان آ جاتا ہے جائے نماز میں، آپ ذرا بتائیں گے اس کے بارے میں بھی؟ جزاک اللہ۔ یاکم بارک اللہ فیکم۔ یہ ہیں محترمہ اور پوچھ رہی ہیں کہ 10 مرتبہ یا 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی بات کر رہی ہیں، کیا ہر بار بیچ میں بسم اللہ پڑھنی ضروری ہے یا نہیں؟ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کو کس نے کہا کہ 10 بار یا 12 بار ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ کسی عالم دین کی تقریر انہوں نے سنی ہے، اور وہ لنک بھی انہوں نے بھیجا مجھے۔ بہرحال اس سلسلے میں پہلے میں دوسرے سوال کا جواب دوں گا اور پھر سورہ اخلاص کے بارے میں بتاؤں گا کہ جو روایات پیش کی جاتی ہیں 10 یا 12 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنے کے سلسلے میں، وہ ان کی صحت کے بارے میں علماء حدیث کا یا اہل علم کا کیا موقف ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد جو آپ اپنے گھروں میں دیکھتی ہیں کہ بچپن سے یہ رواج ہے کہ کونا جا نماز کا موڑ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ شیطان نماز پڑھے گا اس لیے ہم اس کونے کو موڑ دیتے ہیں، یہ وہم ہے لوگوں کا۔ اگر شیطان کو نماز پڑھنی ہوتی، شیطان کا کام نماز پڑھنا نہیں ہے، شیطان کا کام نماز سے روکنا ہے اور آپ کو توہم پرست بنا دینا ہے، آپ کو ایسے ایسے اعمال میں ملوث کر دینا ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ یہی آپ نے نماز ختم کی، نماز ختم آپ کی ہوئی ہے، اور اس نے ایک ایسا شوشہ آپ کے ذمے یا ذہن میں پیوست کیا ہوا ہے بوڑھی عورتوں کے کہ آپ ایسا کر دیں، شیطان راضی ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، اگر شیطان کو نماز پڑھنی ہوتی تو مساجد کے دروازے کھلے ہیں، وہاں کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں، اے سی چل رہے ہیں، تو وہاں جا کے نماز پڑھے گا۔ وہ آپ کے مصلے پر کیا کرے گا؟ اور مصلے پر نماز پڑھنے سے، جب آپ نماز پڑھ رہی تھی تب بھی تو وہ نماز پڑھ سکتا تھا، اسے کس نے روکا ہے؟ بہرحال اس کا کام نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز کو خراب کرنا ہے، نماز سے روکنا ہے۔ اور اگر آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو ایسے وسوسے دل میں پیدا کرنا ہے جو لا یعنی ہے، جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ جیسے کہ یہ آپ نے کونا لوگ دیکھتے ہوں گے، ہر گھر میں ہوتا ہے کہ جناب نماز پڑھی اور کونا موڑ دیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ موڑیں نہ موڑیں، آپ کے موڑنے سے شیطان پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ دوسری چیز جو کہی جا رہی ہے سورہ اخلاص کو، دیکھیے قرآن کریم جب ہم پڑھ رہے ہیں اور جب جیسے 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن کریم کے 3 مرتبہ پڑھنے سے، اس کے سورہ اخلاص پڑھنے سے قرآن کریم کو جیسے کہ ہم نے مکمل پورا پڑھا، تو جب ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے تب ہم تینوں مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے جن صورتوں کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے انہیں ہم اسی طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں سماحت شیخ عبدالعزیز ابن باز سے۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو 10 اور 12 مرتبہ پڑھنے کی روایت ہیں، اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟
کیا اس کی صداقت ہے؟ نختم هذا اللقاء بهذا السؤال سماحة الشيخ. تقول السائلة: هل صحيح بأن من قرأ قل هو الله أحد؟ یہاں بھی ایک عورت پوچھ رہی ہے مفتی مملکت سعودی عرب سے کہ اگر کوئی سورہ اخلاص قل هو الله احد 10 مرات 10 مرتبہ پڑھ لے بنى الله له قصرا في الجنة. بن اللہ له قصرا فی الجنہ، کیا اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کر دیا جاتا ہے؟ هذه سورة عظيمة. اس میں کوئی شک نہیں ہے، شیخ ابن باز یہ فرما رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سورت بڑی عظیم ہے. يعني يتلوها القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ اخلاص ثلث القرآن کے برابر ہے. إذا قرأها الإنسان كثيرا ففيها فضل عظيم. اگر ایک انسان اس کو بار بار پڑھتا ہے تو فيها اجر عظیم، اس میں بڑا اجر ہے. أما قراءة 10 فيها لا يبلغ قصر الجنة فلا أعلم في هذا حديث صحيح. شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ کہنا کہ 10 مرتبہ یا اتنی تعداد میں پڑھنے سے سورہ اخلاص کے جنت حاصل ہو جائے گی یا جنت میں محل بن جائے گا، کہہ رہے کہ میرے علم میں صحیح روایت کوئی نہیں ہے. لكن قراءتها كثيرا في خير كثير. کہ قراءت کثیر، جب آپ اس کی سورہ اخلاص کو پڑھ رہی ہیں تو بغیر تعداد کے پڑھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سورہ اخلاص بڑی عظیم اور بڑی فضیلت والی سورت ہے، لیکن سورة عظيمة تعديل مثل القرآن. فإذا قرأها الإنسان في بعض الأحيان وكررها بينه وبين نفسه في بيته يكررها. اگر ایک انسان اپنے نفس میں مصروف نہیں ہے، خالی بیٹھا ہوا ہے اور مصروف بھی ہے، زبان سے پڑھ رہا ہے، تو اس کی بہت فوائد ہیں. یہی سوال شیخ خالد المصلح سے بھی پوچھا گیا، بلکہ یہاں یہ شیخ عبدالعزیز الطریفی اس حدیث کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کی ضعف اس کی کیسے ہے. عن سهل بن معاذ بن انس عن ابيه عليه الصلاه والسلام انس عن ابيه عن النبي عن سهل حديث رواه الامام احمد في كتاب المسند من حديث زبال بن فائد عن سهل بن معاذ بن انس عن ابيه عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال من قرأ 10 آيات من قرأ قل هو الله احد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنه. وهذا الحديث اسناده ضعيف فانه يروي عن زبال بن فائد عبد الله بن لهيعة وكذلك الاشتيري بن سعد وكلاهما ضعيف. وجاء من غير هذا الطريق جاء مرسلا من حديث انس من حديث ابن مسيب عن النبي عليه الصلاه والسلام. وكل الطرق التي قد ورد فيها فهي معلوله واشهرها ما اعتقد. كل الطرق شیخ فرما رہے ہیں کہ جتنی بھی روایتیں اس ضمن میں پیش کی جاتی ہیں وہ معلولہ ہیں، ضعیف ہیں اور صحت کے اعتبار سے درست نہیں ہیں. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا کہ میں اس کی کوئی بھی صحیح روایت میرے علم میں نہیں ہے، اور تمام اہل علم کا موقف یہ ہے کہ اس ضمن میں جتنی بھی روایات پیش کی جاتی ہیں وہ تمام کی تمام ضعیف ہیں. لیکن اس کی فضیلت میں کسی کو انکار نہیں ہے، اور اس کی تعداد متعین کرنا، بلکہ ایک اور جگہ میں یہ پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ كل يوم 100 مرة قل هو الله احد محي عنه ذنوب 50 سنة. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس سورہ اخلاص کو 100 مرتبہ کسی نے پڑھا تو اس کے 50 سال کے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے. اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے. لیکن اس حدیث کے بارے میں اہل علم کا موقف یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور علامہ البانی اور دیگر محدثین نے اس کو، اور لجنۃ الدائمہ والافتاء نے بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے، سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سورہ اخلاص کی فضیلت میں کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن جو تعداد بیان کی جاتی ہے صحیحین کے اندر موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اسے 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو وہ گویا کہ قرآن کریم کے برابر پڑھنے کا اس کو اجر ملے گا. 3 مرتبہ کی تعداد تو صحت کے اعتبار سے درست ہے، لیکن 10 مرتبہ پڑھنا، 12 مرتبہ پڑھنا، 100 مرتبہ پڑھنا یا 1000 مرتبہ پڑھنا، یہ روایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون